بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1379 ہے اور آج سورۃ المؤمنون کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 93، 94 اور 95، 93، 94 and 95. چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، قل آپ کہہ دیجیے، ربی اے میرے پروردگار، اما ترینی اگر تو مجھے دکھلا دے، ما وہ جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی پھر نہ کرنا مجھے فی القوم الظالمین ظالم قوم لوگوں میں، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم علی اس بات پر، نُرِيَكَ کہ ہم آپ کو دکھلائیں، ما وہ عذاب جس کا نعدہم ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لقادرون البتہ قادر ہیں. ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر دعا کرو کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں. ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، اے پیغمبر آپ یوں دعا کیجئے کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے. دوسری بات، اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں. تیسری بات، تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے. چوتھی بات، یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر یہ عذاب میری آنکھوں کے سامنے دیا جائے تو مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شمار نہ فرمائیے، اس لیے کہ اگر آپ مجھے بھی ظالم لوگوں میں شمار کریں گے تو اس عذاب میں بھی مبتلا ہو جاؤں گا. قرآن مجید کی متعدد آیات میں کافروں پر عذاب بھیجے جانے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں. دنیا میں جب بھی کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس قوم کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں اس عذاب میں وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بخاری کی اس روایت میں اس بات کا علم ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو وہاں جو لوگ بھی موجود ہوں سب پر عذاب نازل ہو جاتا ہے. پھر قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا دستور یہ رہا کہ جب قومیں نبیوں کو جھٹلاتی تھیں اور ان قوموں پر جب اس وقت عذاب آتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اتباع کرنے والوں کو اس عذاب سے محفوظ کر دیتے اور محفوظ کر دیا جاتا تھا. اس دستور کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ یہ دعا کرے کہ میرے پروردگار جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر وہ آپ مجھے دکھا دیں تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شمار نہ فرمائیے. اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ایک اہم اور خاص بات ارشاد فرما رہے کہ ہم اس بات پر ضرور قدرت رکھتے ہیں کہ ان سے جو عذاب کا ان کافروں سے جس عذاب کا وعدہ ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھلا دیں. یہاں یہ بات جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کی موجودگی میں انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. وما كان الله معذبهم وانت فيهم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے جبکہ آپ ان کے درمیان میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، یعنی ایسا عذاب نہیں بھیجیں گے جس سے یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں، یعنی عام عذاب. ہاں کسی پر بعض حالات میں عذاب آ جائے وہ الگ بات ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت کی وجہ سے
عمومی عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس پر چاہے، جیسے چاہے عذاب دے سکتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔